السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے سعد خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خان ان یو کے۔ بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ ایک ویڈیو بناؤں کہ اسٹوڈنٹ کو آتے ساتھ ہی اسٹوڈنٹ یو کے میں کیا کرنا چاہیے، یعنی جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں یو کے پلاننگ کر رہے ہیں تو ان کو آتے ہی سب سے پہلے یو کے میں کون سا کام کرنا چاہیے، وہ امپورٹنٹ کام جو اسٹوڈنٹ آتے ہی ادھر کرے جو بعد میں اس کو مشکلات سے بچائیں۔ یعنی انسان یہاں پر بہت بزی ہو جاتا ہے جب کام سٹارٹ کر لے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جب آتے ہیں تو 1-2 ہفتے 3 ہفتے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ جو ہے تو کچھ کام کاج ان کو نہیں ملتا، یا وہ کیونکہ پاکستان سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کچھ تھوڑا ٹائم ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یو کے آتے ہی سب سے پہلے آپ کو جو ہے تو پہلے تو پاکستان سے اپنی اکوموڈیشن بک کر کے آئیں، یا جو کسی رشتہ دار کے پاس آ رہے ہیں، کسی دوست کے پاس آ رہے ہیں تو وہ تو جو ہے تو اس کا ٹھیک ہے، اس کی اکوموڈیشن ہوگی، مگر اس کو اپنی پرماننٹ اکوموڈیشن دیکھنی ہوگی جہاں وہ پرماننٹ رہے، کیونکہ یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے پروف آف ایڈریس، کہ آپ کے پاس پروف آف ایڈریس ہے، آپ کہاں رہ رہے ہیں، کب آئے ہیں، اس جگہ پہ کب موو ہوئے ہیں، تو ایڈریس بہت زیادہ معنی رکھتا ہے یہاں پہ۔ تو آتے ہی سب سے پہلے آپ نے پروف آف ایڈریس بنانا ہے، یعنی جس جگہ پہ آپ کو پرماننٹ رہنا ہے ادھر موو ہونا ہے، اور اس جگہ پہ آپ نے جو ہے تو اپنا ایڈریس پروف آف ایڈریس وہاں کا بنانا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہے تو سب سے پہلے بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ میں یوز کر رہا ہوں لوئڈز بینک، اور یہ ایک اچھا بینک ہے، آپ بھی لوئڈز یوز کر سکتے ہیں، یا اور بھی بہت بینک ہیں جو یوز کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک آن لائن بینک یوز کرتا ہوں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں، ریولوٹ ہو گیا، یعنی مونزو ہو گیا، میں مونزو یوز کر رہا ہوں۔ تو آن لائن بینک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو کیش ان ہینڈ کام کرتے ہیں آپ اپنی سیلری اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ دوسرا بینک جو ہوتا ہے، آپ جو این آئی پہ کام کریں گے، جو اسٹوڈنٹ کو 20 آورز الاؤڈ ہوتے ہیں، تو وہ آپ کا ڈائریکٹ ڈیبٹ یعنی ڈائریکٹ سیلری آپ کی اکاؤنٹ میں آئے گی اگر آپ لوئڈز بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیشنل انشورنس نمبر کے لیے اپلائی کرنا ہے، جسے این آئی نمبر کہتے ہیں، جس پہ آپ کو جاب ملے گی۔ یہاں پہ نیشنل انشورنس نمبر کے بغیر آپ کو جاب نہیں مل سکتی، کوئی بھی این آئی والی جاب ہوگی یعنی جو آپ کو الاؤڈ ہے 20 آورز، تو اس کے لیے آپ کو نیشنل انشورنس نمبر کے لیے اپلائی کرنا بہت ضروری ہوگا۔ جب آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل جائے، یعنی آپ کا کارڈ آ جائے، بینک اکاؤنٹ بہت ایزی کھلتا ہے، اگر آپ آن لائن کرتے ہیں گھر میں بیٹھے ہی جو ہے تو ہو جاتا ہے، یا اگر آپ جو ہے تو برانچ وزٹ کرتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ کو گائیڈنس دیں گے، کسی بات میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے وہاں بھی آپ کو آن لائن ہی کرنا پڑے گا اپنے موبائل فون سے یا لیپ ٹاپ سے، تو وہ آپ کو گائیڈنس دیں گے کہ اس طرح یہ کرو، یعنی جدھر آپ کو سمجھ نہ لگے تو وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو اگر آپ کا کارڈ آ جائے تو اس کے بعد آپ نے اپنے بینک کارڈ پہ سب سے پہلے یہاں پہ ایک سم لینی ہے، یعنی سم کارڈ جو آپ موبائل میں یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یوز کر رہا ہوں ووڈا فون، اس کے علاوہ 3 سم ہے، O2 ہے، اور بھی بہت زیادہ کنٹریکٹس ہیں، یعنی سمز ہیں جو اچھی ہیں۔ انٹرنیٹ تقریباً سب کا سیم ہی ہوتا ہے یہاں پہ، تو آپ جو بھی یوز کریں دیکھیں آپ کے لیے جو سستا کنٹریکٹ ہو، آپ کو جو ہے تو آپ کے لیے افورڈیبل ہو۔ آلموسٹ سب کا جو ہے تو کالز اور SMS فری ہوتی ہیں، اور جو انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا پے کرتے ہیں منتھلی، اس کا ڈفرینٹ پرائسز ہوتی ہیں۔ تو جو آپ کو پسند ہو، جتنا ڈیٹا آپ کو منتھلی چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے انف ہے، تو وہ سم آپ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سم یہاں پہ آتے ہی سم لے لیتے ہیں، کسی کی سم یوز نہیں کرتے یعنی فرینڈز وغیرہ کی، آپ اپنی سم لے لیتے ہیں، تو آفٹر 5-6 منتھ آپ یوز کر لیتے ہیں، آپ ہر منتھ آپ کا ڈائریکٹ ڈیبٹ جا رہا ہے، یعنی جو منتھلی دے رہے ہیں، یعنی میں 20 پاؤنڈ دے رہا ہوں، 100 GB کا 100 GB انٹرنیٹ ہے، اور باقی جو ہے تو سم کالز اور SMS فری ہیں۔ تو اگر آپ منتھلی ڈیبٹ دے رہے ہیں، ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ رہے ہیں، تو آفٹر 6 منتھ آپ کچھ بھی اسی سم کے کانٹریکٹ سے آپ لے سکتے ہیں، یعنی آپ کی جو سم ہے O2 ہے، 3 ہے، ووڈا فون ہے، جو بھی ہے، آپ ان کے آفس جائیں کہ میں نے 6 منتھ سم یوز کی ہے، وہ آپ کا کریڈٹ چیک کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کو آئی فون موبائل چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، واچ چاہیے، جو بھی انسٹالمنٹ پہ وہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی۔ تو آپ یہاں آتے ہی
بینک میں اپلائی کرنے کے بعد سم کارڈ لے لیں اور اسے موبائل میں ڈال کے یوز کریں. اور دوسرا آپ نے یہاں پہ آتے ہی یعنی ویک 2 ویک بعد آپ نے جو ہے تو اپنا DVLA اپلائی کرنا ہے, یعنی DVLA جسے کہتے ہیں. وہ آپ کا یہاں پہ تقریباً وہ ID کارڈ کی مانند ہوتا ہے, یعنی پاکستان کا جس طرح ہم شناختی کارڈ اسے کہتے ہیں, ID کارڈ کہتے ہیں, اسی طرح کا یہ ایک ہوتا ہے. اس کو پروویژنل لائسنس بھی کہتے ہیں. اس پہ آپ جو ہے تو UK کے لائسنس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, یا آپ کا وہ جو ہے تو ایک یہاں پہ پروف ہوگا آپ کے پاس کہ آپ جو ہے تو UK میں لیگل رہ رہے ہیں, تو اس کے لیے اپلائی کرنا بہت ضروری. اور دوسری بات, اپنے ساتھ پاکستان سے انٹرنیشنل لائسنس ضرور لے کے آئیں, کیونکہ یہاں پہ آپ کو اگر 1 سال کے لیے وہ آپ چلا سکتے ہیں, اس پہ گاڑی بھی چلا سکتے ہیں. اور یہاں آپ کو ڈیلیوریز کی جاب وغیرہ ایزی مل جاتی ہیں گاڑی میں, اگر آپ آگے گاڑی لے لیتے ہیں. اور گاڑی بھی اتنی مہنگی نہیں ملتی, 600-800 تک آپ کو بہترین گاڑی یہاں پہ مل جاتی ہے, جس کے ذریعے آپ جو ہے تو یہاں پہ ڈیلیوریز وغیرہ کر سکتے ہیں اپنی لوکل شاپس میں. اسی DVLA کے تھرو آپ جو ہے تو UK کے لائسنس کے لیے بھی اپلائی کریں گے, اور یہ آپ کو وہاں بھی چاہیے ہوگا, کیونکہ پروویژنل لائسنس کے بغیر آپ جو ہے تو UK کے لائسنس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. آپ تھیوری ٹیسٹ یا پریکٹیکل ٹیسٹ نہیں دے سکتے. اور یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ کارڈ لینا بالکل بھی نہ بھولیں. آتے ہی اب اپنی یونیورسٹی سے لے لیں یا آن لائن اپلائی کر لیں. اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنی پڑے گی. آپ کی انرولمنٹ جب ہو جائے گی تو آپ کا ID کارڈ ادھر جو ہے تو اپلائی کرنا ضروری ہوگا. آپ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ٹریولنگ ہے, یعنی آپ جو ٹریول کرتے ہیں, اس میں آپ کو کافی بچت ہوگی. میں نے بھی اپنا اسٹوڈنٹ اوسٹر بنایا ہوا ہے, تو وہ مجھے کافی جو ہے تو بچت دیتا ہے. یعنی میں جب ٹریولنگ کرتا ہوں, یونیورسٹی جاتا ہوں یا جو ہے تو جاب کے لیے جاتا ہوں, تو اوسٹر کے ذریعے جب میں جاؤں تو مجھے 2-3 پاؤنڈ کا جو ہے تو فائدہ ہو جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے میں کتنا دور جا رہا ہوں, کتنا نزدیک. یعنی جب میں یونیورسٹی جاتا ہوں تو نارملی مجھے 8 پاؤنڈ کا فائدہ ہوتا ہے. میرا جو ٹکٹ ہے اس سے جو ہے تو مجھے 8 پاؤنڈ کم پے کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ میرے پاس اسٹوڈنٹ اوسٹر ہے. اور یہ آخری چیز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں, یہ بنانا بالکل بھی نہ بھولیں, کیونکہ جابز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں. اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو KFC, میکڈونلڈز یا جو ہے تو کسی ریسٹورنٹ میں ٹیک اوے میں کام کرنا, مگر وہ اس میں بہت زیادہ اسٹرگل ہے, بہت زیادہ جان کھپانی ہے. اور یعنی انسان تھک جاتا ہے. وہ کام جو ہے تو پرماننٹ نہیں ہے, آپ وہ زیادہ نہیں کر سکتے. تو آپ آتے ہی جب آپ تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائیں, یعنی آپ سمجھیں کہ ابھی جو ہے تو آپ کام کے لیے جا سکتے ہیں, آپ جو ہے تو کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنے لیے سیکیورٹی بیچ کے لیے اپلائی کریں. خرچہ بھی اتنا اس پہ نہیں آتا. تقریباً آپ اگر پراپر کلاسز لیں تو 300 آپ کو کلاسز کے ہوں گے. ہر اسٹوڈنٹ ایزیلی پاس کر لیتا ہے, اتنا مشکل نہیں ہوتا. بس کلاسز ہوتی ہیں 6 کلاسز میں نے لی تھیں, اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے چھوٹا سا آسان سا, جو کہ آپ کو ان کلاسز میں سمجھایا جاتا ہے. اسی طرح کا ہی بالکل ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ہر ایک اسٹوڈنٹ ایزیلی اسے جو ہے تو پاس کر سکتا ہے. تو آتے ہی اپنا جو ہے تو سیکیورٹی بیچ اپلائی کریں. 300 کلاسز کے ہوں گے, اور 190 پاؤنڈ پھر آپ کو بیچ کے لیے پوسٹ آفس میں جمع کرنے پڑتے ہیں. تو تقریباً یہی کچھ 500 دے دیں بس. آپ کا جو ہے تو اور بھی تھوڑا بہت اگر خرچہ ہو جاتا ہے, پکچرز وغیرہ پرنٹ کروانی یا جو ہے تو دوسری جو آپ کو ڈاکومنٹس لگتے ہیں, یعنی 550 تک آپ کا جو ہے تو اس پہ لگے گا. مگر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک اچھی جاب مل جائے گی. سیکیورٹی میں کرنا کچھ نہیں پڑتا بھائی, بس جا کے بیٹھ جاؤ یا جو ہے تو کھڑے ہو جاؤ, یا آپ کو اس میں بریکس ہوں گی, بریک بھی لے سکتے ہو اس میں. اور ایزی جاب ہے سیکیورٹی کی یہاں پہ. تو سٹارٹنگ میں جو آپ کو کام کرنا ہے سب سے پہلے, اور ایزی مل جاتا ہے, ہر ایک اسٹوڈنٹ کو مل جاتا ہے. شفٹیں جو ہے تو کسی کو بھی مل جاتی ہیں. پرماننٹ سائٹ جو ہے تو قسمت والوں کو ملتی ہیں, مگر وہ بھی آہستہ آہستہ جب آپ فیملیئر ہو جائیں, آپ سیکیورٹی کو جان لیں, آپ کا تعلق بن جائے, آپ کی ایک بندے کے ساتھ کر رہے ہیں, یعنی 1-2 منتھ آپ ایک بندے کے ساتھ شفٹیں لگا رہے ہیں, تو اس کے پاس اگر پرماننٹ سائٹ آئے گی تو وہ ضرور آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ایریے میں پرماننٹ سائٹ ہے, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے تو گاڑی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اتنا ضروری بھی نہیں ہے, مگر آپ کے پاس گاڑی ہو تو آپ کو پرماننٹ سائٹ ودن 1 منتھ آپ کو پرماننٹ سائٹ مل جاتی ہے, کیونکہ اس میں گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ انٹرنیشنل لائسنس ساتھ لے کے آئیں اور آپ نے یہاں پر گاڑی لے لی, تو آپ کو 1 منتھ میں سیکیورٹی کی پرماننٹ سائٹ مل جاتی ہے. اور سیکیورٹی تقریباً زیادہ تر آپ کو جو ہے تو کیش ان ہینڈ ہی ملے گی, اور اس کا فائدہ آپ کو بہت ہوگا. تو سیکیورٹی بیج بنانا بالکل نہ بھولیں, اور ایزی جاب ہے. یہاں پہ ہر ایک اسٹوڈنٹ
ایزیلی کر سکتا ہے، اس کا بیج بھی ایزیلی مل جاتا ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ کسی ٹیک اوے میں کام کرتے ہیں یا جو ہے تو کسی ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں یا انسائڈ کوئی بھی جاب ہو آپ کرتے ہیں، اس میں آپ کو جو ہے تو ادھر کام کرنا پڑے گا پراپر، جو ہے تو آپ کو ایک منٹ بھی جو ہے تو فارغ نہیں چھوڑتے، وہ آپ جو ہے تو لگاتار کام کرتے رہو گے۔ تو سیکیورٹی سب سے بیسٹ آپشن ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، جو جب وہ آئے اور نیو یہاں پہ ہو تو سیکیورٹی اسٹارٹ کر لے، وہ اس کے لیے بالکل بہتر رہے گا، اور سیکیورٹی سے بیسٹ آپشن اس کے لیے دوسرا نہیں ہوگا۔ سیکیورٹی میں پیسے بھی اچھے بن جاتے ہیں، تقریباً اگر ایک بندہ ہے وہ پراپر سیکیورٹی کر رہا ہے، اس کی ویک میں ماسٹر لیول کے لیے جو آ رہا ہے تو تقریباً ویک میں اس کی ایک ہی کلاس ہوگی، تو 6 ڈیز تو وہ فری ہے۔ اگر 6 ڈیز میں وہ 5 ڈیز سیکیورٹی کرتا ہے، ایک دن ریسٹ لیتا ہے، تو تقریباً اس کا منتھلی 2200 یعنی 2500 پاؤنڈ تک وہ منتھلی ایزیلی بنا لیتا ہے۔ تو اگر یہ وہ بنا رہا ہے تو اس کے لیے یہ سب سے بیسٹ ہے سیکیورٹی میں وہ اپنی جو ہے تو ریمیننگ فیس جو ہے وہ بھی برابر کر سکتا ہے، اور باقی جو اس کے اخراجات ہیں ادھر یعنی رہائش کا خرچہ، کھانا پینا جو بھی ہے وہ اس کا سب اس سے نکل آتا ہے اگر آپ لوگ سیکیورٹی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بنانا آتے ہی نہ بھولیں، UK آتے ہی سب سے پہلے یہ چیزیں بنا لیں، کیونکہ یہاں پہ ایک دفعہ آپ کی جب جاب لگ جائے تو آپ کو پھر ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ملے گا۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ آ گئے اور آپ کو کوئی ریفرنس ہے یہاں پر، آپ کو دوسرے تیسرے دن جو ہے تو کیش ان ہینڈ کی کوئی جاب دلوا دیتا ہے، تو یقین کرو وہ آپ کے لیے نقصان ہے، کیونکہ اگر آپ جو ہے تو جاب پہ لگ گئے تو ان چیزوں کے لیے آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوگا بعد میں، اور آپ کی یہ چیزیں رہتی جائیں گی۔ اگر یہ چیزیں آپ لوگ نہیں بناتے، ان کو اوائڈ کر دیتے ہو آتے ہی اور کوئی جاب سٹارٹ کر لیتے ہو دوسرے تیسرے دن، تو بعد میں آپ کو جاب سے چھٹی نہیں ملے گی، یا آپ کے پاس کوئی ایک دم سے ایسی اپرچونٹی بندے کے پاس آ جاتی ہے کہ وہ آپ کو نیشنل انشورنس پہ کوئی اچھی جاب مل رہی ہوتی ہے NI پہ، یا جو ہے تو آپ کو سیکیورٹی کی اچھی جاب مل رہی ہوتی ہے، یا آپ کا جو ہے تو اور کچھ ایسی جاب آپ کو مل رہی ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو نیشنل انشورنس نمبر کی ضرورت ہوتی ہے، پروف آف ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے، بینک کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ نہیں کرتے آتے ہی تو آپ کو بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو آتے ہی ان چیزوں کو اپلائی کریں۔ باقی خوش رہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔